سوات کی وادی ہمیشہ مسکراہٹوں سے بھری رہتی تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں خوشی سے رہتے، کھیتوں میں کام کرتے اور بازاروں میں خرید و فروخت کرتے۔ لیکن اگست 2025 میں اچانک ایک حادثہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ بادل پھٹ گئے، آسمان سے پانی ایک دم ایسے نیچے آیا جیسے کسی نے بڑے دریا کا دروازہ کھول دیا ہو۔ پہاڑوں سے ریلے اترے اور سوات کے دریا نے سب کچھ اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ پانی گلیوں میں گھس گیا، چھوٹے چھوٹے کچے مکان گر گئے، لوگوں کے صحن پانی میں بھر گئے، بچوں کے بسترے، کتابیں اور کپڑے سب بہہ گئے۔ کچھ لوگ اپنی چھتوں پر چڑھ کر مدد کے انتظار میں تھے۔ بازاروں کا حال اور بھی برا تھا۔ دکانوں میں پانی بھر گیا، کپڑوں کی دکانیں، موبائل شاپس اور کریانے کی دکانیں سب پانی میں ڈوب گئیں۔ اناج کے تھیلے گل گئے، برتن اور سامان سب بہہ گیا۔ دکاندار روتے ہوئے کہہ رہے تھے، ہمارے سالوں کی محنت ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ کچھ لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے، کچھ ہاتھوں میں ملبہ اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ شاید کوئی قیمتی چیز بچ جائے۔ عورتیں رو رہی تھیں اور بچے سوال پوچھ رہے تھے، اب ہم کہاں رہیں گے؟ ہمارا گھر کہاں گیا؟ جب پانی کچھ کم ہوا تو امدادی ٹیمیں آئیں۔ انہوں نے بچوں کو محفوظ جگہوں پر پہنچایا، کھانے کے پیکٹ بانٹے گئے، کمبل دیے گئے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے اور کہنے لگے، گھر تو ٹوٹ گئے ہیں، سامان تو ڈوب گیا ہے، لیکن ہم سب زندہ ہیں۔ جب ہم زندہ ہیں تو سب کچھ دوبارہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹا لڑکا اپنی بہن سے کہتا ہے، دیکھو، پانی نے ہمارے کھلونے بہا دیے ہیں، لیکن ہم پھر نئے کھلونے خرید لیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب ساتھ ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ گھروں اور دکانوں کا سامان دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن جان کی حفاظت سب سے ضروری ہے۔ ہمیں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے کہ دریا اور ندی کے قریب کچے گھر اور کمزور دکانیں نہ بنائیں۔ مشکل وقت میں ہمت اور ایک دوسرے کا سہارا ہی اصل طاقت ہے۔